مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل. ہم کو ایسے دور میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس سے بڑا احسان ہم گنہگاروں کے لیے اور کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ کا کہ ہم کو امت محمدی بنایا ہے. ہم کو امت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا, نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں, نہ اور کسی نبی کی امت میں اللہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالی ہم کو بنایا ہے تو محمدی بنایا ہے. ہم کو اس پر ناز ہونا چاہیے. سب سے پہلے جس بندے کو اپنے اندر ناز پیدا ہو جاتا ہے کہ میں امت محمدی ہوں, تو یاد رکھ لینا وہ بندے کے زندگی میں چاہے کتنے بھی بلائیں کیوں نہ آئے, مصیبتیں کیوں نہ آئے, وہ بندے کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس بندے کو دھکا تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, صرف اور صرف اسی ناز پر کہ وہ امت محمدی ہے. بزرگوں, ہم کو یہ ناز ہونا چاہیے. اگر یہ ناز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو بزرگوں ایسے بلائیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, لیکن ہم کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ ناز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں محمدی ہوں, چاہے وہ زمین کے بلائیں کیوں نہ ہو, چاہے وہ آسمانی بلائیں کیوں نہ ہو, ہر بلا آئے گی. میرے والد ارشاد فرماتے ہیں ہر بلا آئے گی, اس کے قدم چومے گی اور چلے جائے گی, صرف اور صرف اس ناز پر کہ میں امت محمدی ہوں. آج ہم کو کس طرح ناز ہے کہ میں ایک مالدار ہوں یا میں ایک مالدار کی اولاد ہوں. آج ہمیں کس طرح ناز ہے کہ میں آج ایک عہدیدار ہوں, آج میں ایک بڑا آفیسر ہوں, آج میں ایک ملازمت ہوں, آج میں ایک مقام پر فائز ہوں. اس سے کہیں زیادہ ہم کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کیسی امت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے کس امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ احساس جب کسی بندے کے اندر آ جاتا ہے, ساری دنیا مل کر اسے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, صرف اور صرف اسی لیے کہ وہ اس کے اندر احساس ہے کہ میں امت محمدی ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ لیں, اولیاء کو دیکھیں, ائمہ کو دیکھیں, جس کسی کو دیکھتے ہیں اللہ والوں کو دیکھیں, ہر کسی کے اندر ایک ہی چیز ہم کو پائی جائے گی کہ ان کے اندر سب سے پہلا یہ احساس ہوتا ہے کہ میں امت محمدی ہوں. اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے. جب یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا, صحابہ کی زندگیوں کو دیکھے, وہ ایک سلطنت پر اکتفا نہیں کیے بلکہ سلطنت پر سلطنت آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. جب سمندر ان کے حائل آ گیا, جب سمندر ان کے رکاوٹ بن گیا, سامنے آ گیا, جانے کے لیے راستہ نہیں ہے, کشتی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہے, سمندر سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں ہم امت محمدی ہے, ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اور اپنے قافلے سے ارشاد فرما رہے ہیں سب کے سب یہ سمندر پر گھوڑے دوڑاؤ. بزرگوں, جب گھوڑے دوڑا رہے ہیں, مورخین لکھتے ہیں کہ گھوڑا جب سمندر سے جب گزرا, سمندر کا پانی کتنا ہے گھوڑے کی ٹاپ کو بھی اوپر نہیں آ رہا ہے, گھوڑے کی ٹاپ کے بھی اوپر نہیں آ رہا ہے. جب سمندر پار ہو گیا, اپنے قافلے سے لشکر سے طرف پلٹ کر یہ دریافت کرتے ہیں کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے. تو ایک صحابی رسول یا کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ کہتے ہیں میرا ٹفن نہیں دکھ رہا ہے. آپ سمندر سے مخاطب ہو کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اے سمندر, ہم امت محمدی ہے, ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بولنے کی دیری تھی, لوٹ آئی اور طوفان ایسا لوٹ آئی کہ وہ خود کو ٹفن باہر آ گیا. بزرگوں, صرف اور صرف ان کو یہ ناز ہے, زام ہے کہ میں امت محمدی ہوں. آج 1400 برس بیتنے کے بعد
وہی نام ہے خالد کا، بزرگوں وہی نام ہے صحابہ کا، لیکن ہمارے اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کو ناز تھا محمد الرسول اللہ پر، آج ہم کو ناز ہے دنیا پر۔ اسی لیے آج بڑی سی بلا آ رہی ہے، آج دور حاضر کا مسلمان پریشان ہوتے نظر آ رہا ہے۔ ایسے دور میں اگر ہمارے اندر یہ ناز پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی اللہ والوں کی فہرست میں شامل فرمائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم دور حاضر کے مسلمان آج بلائیں آنے پر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف ایک ہی راز ہے کہ آج ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے کہ میں امت محمدی ہوں۔ بزرگوں، ہم صرف خالی اپنے مالدار ہونے پر ناز کر رہے ہیں، اپنے دولت مند ہونے پر، اپنے مقام اور مرتبے پر، اپنے شہرتوں پر ہم کو ناز ہے۔ وہ صحابہ کے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بزرگوں، مقام اور مرتبہ نہیں ہے لوگوں کے پاس تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اوپر ناز، ان کے اندر ناز یہ ہے کہ میں امت محمدی ہوں۔ بزرگوں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل میں بھٹک گئے، شیر سامنے آ گیا، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ شیر سے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے شیر میں امت محمدی ہوں۔ بزرگوں، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ شیر کہ اگر سایہ بھی ہمارے سامنے دکھ جائے، بزرگوں ہیبت سے ہماری صورت لال پیلی ہو جاتی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان کا کیا مقام، بزرگوں کیا یقین، کیسا عقیدہ، کیسی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے شیر میں امت محمدی ہوں۔ کیسا ناز ہے، شیر سننے کی دیری تھی، کھانے کو کھانا تو آیا سامنے، لیکن جب یہ سنا میں امت محمدی ہوں تو کیا کر رہا ہے شیر بھی؟ اس امت محمدی کی عزت کی خاطر اپنے بھوک کو مٹا کر راستہ دکھا رہا ہے جنگل کے باہر کا۔ بزرگوں، کیسی کیفیت یہ کب پیدا ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، بزرگوں صحابہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر۔ بزرگوں، ہمارے اندر یہ ناز پیدا ہونا چاہیے۔ کب یہ ناز پیدا ہوگا؟ صرف سننے سنانے سے نہیں، بلکہ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے ہمارے اندر بھی ناز پیدا ہوگا۔ بزرگوں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے بلا جب آتی ہے تو اللہ سے کیسی مدد مانگنا ہم کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ جب بلا آتی ہے آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج بزرگوں، ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، آج اس سرزمین پر کئی آفتیں، کئی بلائیں آئی ہیں۔ بزرگوں، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، الا ماشاء اللہ جن کے اندر یہ احساس ہے کہ میں محمدی ہوں، بزرگوں ان کو کچھ تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ کیوں نہیں پہنچی ہے؟ بزرگوں، صرف ناز رہنے کی وجہ سے۔ ہمارے اندر بھی یہ ناز پیدا کرو، یہ احساس پیدا کرو کہ میں محمدی ہوں۔ کب یہ احساس پیدا ہوگا؟ ان اللہ والوں کی صحبتوں میں آنا۔ آج ہم جس شخصیت کی، جن اللہ والے کی یاد میں جمع ہے، بزرگوں یہ بھی اللہ کی محبت، بزرگوں محمد الرسول اللہ کے امت میں پیدا ہونے کا احساس اور اللہ سے مدد کس طرح مانگی جاتی ہے وہ اپنی زندگی میں سیکھے ہیں۔ اگر ان کی صحبت میں آ کر، اگر اس پیغام سے مالا مال ہو کر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری